ملک محمد اعظم صاحب، چیئرمین پاکستان بیت المال پنجاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے معتبران اور ذمہ داران جڑاوالا الخدمت تنظیم، جماعت اور سارے والنٹیئر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس تقریب میں مدعو کیا۔ تمام حاضرین محفل، بزرگوں، بچوں، بوڑھوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے امیر پنجاب اکرام صاحب نے آپ کو تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے، پنجاب بیت المال اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے ایک سلیپنگ ڈپارٹمنٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا، اور پچھلے گورنمنٹ میں 3 سال اس کے فنڈز اور اس کی جو فنکشن تھا اس کو معطل رکھا گیا، جس سے ہزاروں لوگوں کو جو بینیفٹس ملنے تھے اس سے پنجاب کی عوام محروم رہی۔ کیونکہ یہ ادارہ سیاسی نہیں ہے، یہ خدمت خلق کا ادارہ ہے، تو ہم بھی خدمت خلق کی بات کریں گے، سیاسی بات نہیں کریں گے۔ پنجاب بیت المال کی امانت جب سے میرے سپرد ہوئی ہے، اور اس گورنمنٹ نے مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور سرکار مدینہ کی عنایت سے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے، میں ہر وقت دن رات اس مشن پہ ہوں، اس مقصد میں گامزن ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ وہ ذمہ داری کا حق ادا کروں جو ذمہ داری کا تقاضا ہے، جو اس منصب کا تقاضا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خدمت خلق کی جائے، اور دکھی انسانیت کے کسی کام کوئی آ سکے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ میں نے 1.5 سال میں جو تجربات حاصل کیے ہیں اس کو میں مختصراً 1-2 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ سے ہاتھ نہ روکیں ورنہ آپ کا رزق روک لیا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی حدیث ہے کہ اس پر ساری دنیا کا سوشل ویلفیئر کا کام اس حدیث کی روشنی میں آپ کو نظر آتا ہے۔ یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں جہاں پر آپ کو دولت کی فراوانی کا فارمولہ دیا گیا ہے، وہاں پر آپ کو تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ اگر آپ اس مال میں جو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ پر، اگر آپ اس میں غریبوں کا حصہ نہیں رکھیں گے تو وہ رزق آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ رب کی رضا کے لیے غریب آدمی پر خرچ کریں تو کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ لوٹا کر آپ کو دے دیتا ہے۔ تو ہم نے بیت المال کے اندر یہ بات لاگو کی ہے کہ صرف فقط مقصد غریب کی خدمت ہے، ورنہ الخدمت گروپ، الخدمت NGO، الخدمت ٹرسٹ جو ہے یہ جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت کی ذیلی تنظیم ہے، اور کبھی تحریک انصاف کا اس کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے، کبھی اس کے ساتھ مخالفت ہوتی ہے، لیکن ہم نے وہ سیاست اس نیک کام پر
اثر انداز نہیں ہونے دی، اور ہم آپ کی الخدمت فاؤنڈیشن کے ہیڈ کوارٹر خود چل کر گئے اور آپ کی اس الخدمت کی قیادت کو کہا کہ آپ کا کام خراج تحسین کے قابل ہے، آپ کا کام معاشرے میں ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور بندوں کی خدمت کے لیے، اور آئیں اکٹھے مل کر چلیں۔ اور میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے اکرام ربانی صاحب، جناب وقاص اللہ صاحب اور ساری الخدمت فاؤنڈیشن کی مرکزی ٹیم کا، جنہوں نے کھلے دل کے ساتھ اور پرجوش باہوں میں ہمیں سمیٹا، ہمارا استقبال کیا اور ہمارے ساتھ اس کارہ خیر میں چلنے کی حامی بھری۔ ہم سب سے پہلے الخدمت کے ساتھ مل کر اپنی بوڑھی ماؤں کے لیے، بیواؤں کے لیے اور ان خواتین کے لیے جن کا روزگار کمانے والا کوئی نہیں ہے، پنجاب میں فری سلائی مشین پروگرام شروع کر رہے ہیں، جس کے تحت سلائی مشینیں ان خواتین کو دی جائیں گی جو باعزت روزگار کے لیے اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہتی، اور یہ کام فی سبیل اللہ ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اور الخدمت کے ساتھ مل کر ہوگا۔ دوسری بات، آج جو والنٹیئرز ہیں، ہمارے بھائی، نوجوان دوست، ہمارے برادرز، جمعیت طلباء کے اسٹوڈنٹس اور عہدے داران، میں سب سے پہلے انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کووڈ کے دنوں میں اپنی جان خطرے میں ڈالی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کیا۔ میں بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، وزیر اعظم پاکستان، صدر مملکت پاکستان، دنیا کے دوسرے ملکوں کے سفیروں اور بے شمار اعلیٰ قسم کی محفلوں میں مجھے جانے کا موقع اللہ نے دیا۔ لیکن اگر آپ میری بات پہ یقین کریں تو میرے جذبات یہ ہیں کہ آج تک زندگی میں جس مرضی سیاسی محفل میں گیا ہوں یا حکمرانوں کی محفل میں گیا ہوں، اس کی اہمیت خاک کے برابر بھی نہیں ہے، خاک کے برابر بھی نہیں ہے، کسی کے جوتے کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ آج ہمیں آپ نے مسجد نبوی کے تبرک سے نوازا ہے۔ تو میری زندگی کا سب سے پاکستان میں خوبصورت لمحہ آج ہے جب سرکار مدینہ کے در سے ہمیں کچھ ملا ہے۔ اس سے زیادہ خوش نصیبی، اس سے زیادہ خوشی کسی مومن، کسی مسلمان کو نہیں ہو سکتی جو آج آپ نے مجھے اور اکرام صاحب کو دی ہے۔ یہ میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم نے بڑی کوشش کی، اکرام صاحب آپ کا ایک منٹ، ہم نے بڑی کوشش کی مسجد نبوی سے تبرک حاصل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے حبیب کی خاص نگاہ کرم سے بے شمار دفعہ وہاں حاضری کا شرف ہوا۔ ہم لوگوں سے کہتے تھے
मिन्नत करके भी कहते थे कि कोई तबरक दे दें, कोई हदियातन भी कहते थे, कोई हमसे चीज़ ले लें, कोई रकम ले लें, कोई और किसी भी किस्म का कोई ऐसा काम जो हम कर सकें और उसके एवज हम वहाँ से एक तिनका भी हासिल करना चाहते थे। और वो ख्वाहिश आज आप लोगों ने हमारी पूरी की है। मैं तहे दिल से आपके इस तोहफे का मशकूर हूँ और सारी ज़िंदगी ये जो अमानत है, ये जो अमानत है पंजाब बैतुल माल की, ये तो एक आर्जी चीज़ है। ये मैं साल हूँ, 2 साल हूँ, इस गवर्नमेंट तक हूँ, ये आर्जी चीज़ है, लेकिन आपसे ताल्लुक़ इंशाअल्लाह ताला सारी ज़िंदगी रहेगा और निस्बत जो है वो मस्जिद नबवी होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये यकीन दिलाता हूँ जड़ांवाला अल खिदमत फाउंडेशन को कि अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े कोई हंगामी हालात में, कोई किसी मुश्किल में, तो पंजाब बैतुल माल का अमीन, उसकी टीम, उसके वसाइल अल खिदमत फाउंडेशन मरकज़ से हटकर आपके ताबेदार होंगे।